الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنے پیارے حبیب رؤوف الرحیم الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی، مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات سی وقار، کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ حجرات کے اندر انسانی معاشرت کے لیے، انسانی رہن سہن کے لیے، اسلامی تہذیب کے لیے، تمدن کے لیے ایک مکمل اور کامل نسب العین عطا کیا ہے. تاکہ امن قائم رہے، ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کو عزت اور شان ملے، پروقار زندگی بسر کر سکے، ایک دوسرے سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، ہر کوئی دوسرے کی بھلائی چاہنے والا ہو، ہر کوئی دوسرے کا خیر خواہ ہو. ایسا ضابطہ دے دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے کہ جس پر عمل کرنے سے ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی معاشرت، ایک ایسی قوم مارز وجود میں آ سکتی ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. انتہائی پاک باز معاشرت، پروقار لوگ. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بکثرت گمان سے، دوسروں کے حوالے سے کثیر جو گمان ہیں ان سے اجتناب کرو. بے شک بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، یعنی کسی کے لیے دل میں بدگمانی رکھنا یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا
اور جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے اس کا پیچھا نہ کرو، کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے سامنے دوسروں کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کے عیبوں کا ذکر نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً اسے تم پسند نہیں کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ غیبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثال دی ہے کہ کسی کا کوئی بھائی ہو اور وہ مردہ ہو۔ ایک تو بھائی، زندہ بھائی کا گوشت بھی کوئی نہیں کھاتا، تو مردہ بھائی کا گوشت کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو فرمایا کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا کسی کے سامنے یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی برائیاں بیان کرنا دوسروں کے سامنے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرنا، ان کے عیبوں کا ذکر کرنا، یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ پھر حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے کہ بدگمانی میں گناہ ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ قوم بہتر ہو، وہ لوگ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، قریب ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ہی برے ناموں سے دوسروں کو پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے ایمان کے بعد فاسق کہنا کسی کو۔ ومن لم یتب
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی ایسی باتوں سے، ایسے رذائل سے، جس نے توبہ نہ کی وہی لوگ ظالم۔ حضرات ذی وقار کتنی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو باہمی معاملات ہیں، جو رہن سہن ہے، اس کے طریقے بتا دیے۔ نہ تو کسی دوسرے کا مذاق اڑایا جائے، یعنی اس کی توہین نہ کی جائے، نہ ہی ایک دوسرے کو تانے دیے جائے، اور نہ ہی برے لقبوں سے پکارا جائے، برے ناموں سے پکارا جائے۔ اور چونکہ یہ ساری گناہ کی باتیں ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر کسی کے لیے بدگمانی بھی دل میں نہیں رکھنی چاہیے، اچھا گمان یعنی حسن ظن ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بڑی مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو گویا غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے دوسرے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی، کہ وہ پاس نہیں، موجود نہیں، تو اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے، اور اسی طرح غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا بھی حرام ہے۔ یہ سب ایک جیسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات ذی وقار، غیبت میں اہم چیز کیا ہے؟ تجسس اور غیبت، کہ کسی کے عیب کی جستجو کرنا تاکہ اسے رسوا کرے، اس کے پردے کی چیزوں کو فاش کر دے، اس کی عزت کو تار تار کر دے۔ اور غیبت کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ دونوں چیزیں، یعنی کسی کے عیبوں کی تلاش کرنا اور کسی کے عیب دوسروں کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرنا، انہیں بیان کرنا، یہ حرام قطعی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس سے بچنا، توبہ کرنا، یہ واجب اور فرض ہے۔ توبہ نہ کی تو اللہ کے لیے فرماتا ہے توبہ نہ کرنے والا ظالم ہے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا بنیادی عنوان ہے پردہ پوشی، دوسروں کے عیبوں کا پردہ ڈالنا۔ غیبت اور تجسس سے، یعنی جستجو کرنا دوسرے کے عیبوں کی، یہ دونوں چیزیں پردہ پوشی کے منافی ہیں، اس سے پردہ فاش ہوتا ہے، اور مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عیبوں پر پردہ ڈالے، وہ عیب کیسے بھی کیوں نہ ہو، اسے رسوا نہ کرے۔ صحیح بخاری شریف روایت نمبر 2442،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور اسے رسوا بھی نہیں کرتا، یعنی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا، اس کی عیبوں کو پھیلا کر لوگوں سے اس کا ذکر کر کے اسے رسوا نہیں کرتا، بلکہ اسے رسوائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اس کی حاجت روائی کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اسے مشکلوں سے نکالنے کے لیے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ رب العزت ایسے شخص کے حاجتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے اور اسے کسی مشکل سے نکالتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی حاجات کو پورا کرے گا اور اسے قیامت کی مشکلوں سے نکال دے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اس کی بدیوں پہ پردہ ڈالا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالے، حشر کے روز اسے رسوا نہیں کرے گا۔ حضرات ایسی وقار سنن ابن ماجہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا، یطوف بالکعبۃ ویقول، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرما رہے ہیں ما اطیبک، تو بہت خوشبودار ہے اے کعبہ، وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، تو بہت پکیزہ بھی ہے، تیری خوشبو بہت پیاری ہے، مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، تو بڑی عظمت والا ہے، تیری حرمت بہت عظیم ہے، تو عظمتوں والا ہے اے کعبہ، اور تیری عظمت بہت عظیم ہے، تیری حرمت بہت عظیم ہے، تو حرم ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں کا وارث ہے، تو حرمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی حرمت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ سیاستہ کی بات، کتنی ہم تعظیم کرتے ہیں کعبہ کی، بہت،
आंखें तरस जाती हैं काबतुल्लाह के दीदार के लिए। लेकिन जो मोमिन की शान है, मोमिनी तो रोज़ आपको कदम कदम पे मिलते हैं, घर से निकलते हैं घर में मिलते हैं, घर से बाहर मिलते हैं, कारोबार में मिलते हैं, मस्जिदों में मिलते हैं, सब मुसलमान भाई। तो इनकी इज्जत करना, इनको ताज़ीम, इनकी ताज़ीम करना, इनको एहतराम देना, इनका इकराम करना, ये काबतुल्लाह के इकराम से भी ज़्यादा शान रखता है, ज़्यादा अजर रखता है। हज़रत ऐसी वक़ात आज की हमारी मुआशरत में, इस दौर के, इस पुरफितन दौर में, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो इसी चीज़ का है कि हमने एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दी और एक दूसरे की इज्जत के दर पे हैं माज़अल्लाह। हम चाहते हैं दूसरों को जलील कर दें, अपनी इज्जत को इस चीज़ में तसव्वुर करते हैं कि हमारी इज्जत इसमें है कि हम दूसरे को जलील कर दें। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में राइज कर चुकी है और हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, किसी ना किसी तरह हम ऐसा कर गुजरे माज़अल्लाह। हज़रत ऐसी वक़ात सुनन अबी दाऊद की तरफ आता हूँ और जिस कदर वक्त मैसर आया और इस थोड़े से वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस उन्वान पर, यानी पर्दा पोशी के उन्वान पर आपके सामने रखो। फिर हमने देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करते हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये हमने जायज़ा लेना है आज की गुफ्तगू। हज़रत ऐसी वक़ात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना मिन अरबर रिबा अल इस्ततालता फ़ी इर्दिल मुस्लिम बिग़ैरि हक़। कलिमा है अरबर रिबा, ये दो कलिमात, एक है अरबा, एक है अर्रिबा। रिबा सूद को कहते हैं, रिबा का मन सूद जो हराम है, और अरबा सबसे बड़ा सूद, सबसे बदतरीन सूद। रिबा सूद, और सूद इस कदर हराम है, इस कदर गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है, इस कदर बड़ा गुनाह है सूद खाना, सूद लेना, सूद खाना, इस कदर बड़ा गुनाह है। हदीस पाक की रूह से माज़ अल्लाह काबतुल्लाह के अंदर जैसे कोई अपनी माँ से बुराई करता है, इससे भी बड़ा गुनाह सूद खाना है। अब ज़रा सोचिए, जो सूद पे लोगों को पैसा दे रहे हैं, सोसाइटियों में बेशुमार लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं जो मजबूरों को सूद पर पैसे देते हैं, कर्जा देते हैं और फिर घर बैठे सूद खाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद से भी बड़ा सूद, सारे सूदों से बड़ा सूद, सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह ये है अल इस्ततालत फी इर्दिल मुस्लिम बिग़ैरि हक़, कि जो किसी अपने मुसलमान भाई की इज्जत को तार तार करने के लिए कोशिश कर रहा हो, उसकी इज्जत को पायमाल कर रहा हो, उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा हो, उसे ज़माने में रुसवा कर रहा हो, ये सबसे, ये सूदों से बड़ा जो सूद है उससे भी बड़ा गुनाह है। सुनन अबी दाऊद
سیاستہ کتاب ہے، سنن ابی داؤد سیاستہ کی یہ بھی ایک کتاب ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنا، کسی مسلمان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں سے کہنا فلاں بڑا برا آدمی، اس کے اندر تو یہ ہے، یہ کہنا، کسی مسلمان کو ٹارگٹ کر کے، کسی ایک مسلمان کو ٹارگٹ کر کے اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اس کی برائیوں بدیوں کو بیان کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اور معاذ اللہ ہم اسے محفوظ نہیں، ہم دھڑا دھڑ اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ بڑے فخر سے ہم بات کرتے ہیں، وہ فلاں آدمی وہ تو ایسا بندہ ہے، چھوڑو یار اس کی بات چھوڑو، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ حضرت اسی وقت اس سے اگلی روایت سنن ابی داؤد کی حدیث کی، یہ جو 6 کتب ہیں ان میں پہلی 2 کتب کو صحیحین کہتے ہیں اور اگلی 4 کتب کو سنن کہتے ہیں۔ سنن 4 کتب سنن ہیں اور پہلی 2 کتابیں صحیحین ہیں، یعنی بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے بعد سنن، اور یہ بھی سنن ابی داؤد ہے، دیکھیں لکھا سنن ابی داؤد۔ سنن ابن ماجہ وہ بھی میرے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث کی اقسام ہے۔ اگلی روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اکبر الکبائر، کبائر گناہ کبیرہ کی جمع ہے کبائر، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، اس کی جمع ہے کبائر۔ بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جس کا کرنا حرام ہو، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے کبائر، اور اکبر جتنے بھی کبائر ہیں ان سب سے بڑا گناہ، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ استطالۃ المرء فی عرض رجل مسلم بغیر حق، وہ کسی مسلمان کی عزت کے در پہ ہونا ہے۔ یہ سارے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے کوشش کرنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، زمانے میں اس کو رسوا کرنا، خاندان میں لوگوں میں اس کو رسوا کرنا، یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ ہر قسم کی بدی برائی سے یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، آپ کے اور میرے محبوب آقا کا ارشاد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام برے کو بھی عزت دیتا ہے، اسلام بد کو بھی عزت دیتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ اللہ کی ذات ہے ستار، ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ستار العیوب، کسی کی عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اور غفار الذنوب، گناہوں کو بخش دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اللہ والا وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آ جائے، وہ بھی عیبوں پہ پردہ ڈالے، عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ میں یہاں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا، ایک اللہ کے ولی کے حوالے سے، مجھے یہ کسی بزرگ نے سنایا تھا کہ ایک خاتون، بہت سے اور بھی لوگ، اور ایک خاتون بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے گئی اپنے کسی کام، تو اس خاتون کا اس مجمع کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے اخراج سے، تو اسے ظاہر آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ چونکہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھی تھی، اپنی بات بتانا چاہتی تھی، انہیں وہ بہت شرمسار ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب خود کو سنبھالا تو پھر اللہ کے ولی کو پکارا، آپ خاموش رہے، پھر ذرا اونچی آواز سے پکارا، آپ پھر خاموش رہے، پھر اور زور سے پکارا۔ وہ خاتون سمجھ گئیں کہ یہ تو بہرے ہیں،
اور جو میرے ساتھ معاملہ ہوا انہیں سنائی نہیں دیا۔ ان کی جھجک اتر گئی اور کھل کے بات کر۔ اب اس خاتون کا پردہ رکھنے کے لیے ساری زندگی مصنوعی طور پر وہ اللہ کے ولی بہرے بنے رہے۔ یہ ہے پردہ پوشی۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ یقین جانیے ہماری نمازیں بیکار، حج بیکار، روزے بیکار، ہر چیز بیکار، اگر ہمیں مسلمان کی عزت کا پاس نہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو مسلمان، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبیر سے یہ روایت ہے اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما ارج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخشمون یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي آرَادِهِ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، معراج کی رات فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں ان کے تانبے کے ناخن ہیں، وہ اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخنوں سے، یہ ان کی سزا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور دوسروں کو رسوا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، رسوا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سنن نبی داؤد کی ہی روایت ہے جو بیان کرنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معشر من آمن بلسانہ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانِ قَلْبُهُ۔ اے انسانوں کے گروہ، ابھی تم صرف زبان سے ایمان لائے ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی زبانی کلمہ پڑھتے۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے ان کا پیچھا نہ کرو، جستجو نہ کرو مسلمان کے عیب تلاش کرنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، یعنی اسے رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے اپنے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ، اپنے گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا وہ رسوا ہو جاتا ہے زمانے میں، جو دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اگلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال ہو، اس کا مال حرام ہے، یعنی ناحق اس کا مال نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ وہ رشوت کے ذریعے کھائے تو بھی حرام، وہ دھوکے بازی سے کھائے تو بھی حرام، وہ چوری فراڈ سے کھائے تو بھی حرام، کسی بھی بات اور طریقے سے کھائے وہ حرام۔ وَعِرْضُهُ، اور اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے، یعنی وہ اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ جیسے مال حرام ہے، کسی دوسرے کا مال حرام ہے، اسی طرح کسی دوسرے کی عزت کو پائمال کرنا بھی حرام ہے۔ وَدَمُهُ، اس کا خون بھی حرام ہے، یعنی ناحق کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔
हस्बु इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी शख्स की बुराई के लिए कि ये शख्स बहुत बुरा है, उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरों को रुसवा करता है और अपनी नज़र में हकीर समझता है, उसे इज्जत नहीं देता। हज़रत ऐसी वक़ार सुनन अबी दाऊद में से ही दीगर रवायात की तरफ आते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर इसके रावी हैं, इस हदीस को रवायत करते हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ औरतन फसतरहा काना कमन अहिया मौऊदतन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी शख्स के ऐब को देख लिया, यानी पता चल गया कि ये शख्स इसके अंदर ये बुराई है, किसी की बुराई को देख लिया, उसे कोई ऐब, कोई बुराई करते, कोई गुनाह करते देख लिया। अब उसने क्या किया, उसकी नज़र तो पड़ गई, उसने उसे बुराई करते देख लिया। अब उसने ये किया कि उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया, इस कदर पर्दा डाल दिया कि उसे ये भी ना पता चले कि मैंने इसके ऐब को देख लिया, कि ये मेरी नज़र में भी ना गिरे, मेरे सामने भी ये इज्जत वाला रहे। उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया, साता रहा, उसके ऐब पे पर्दा डाल दिया, पर्दा पोशी की उसकी। काना कमन अहिया मौऊदतन, वो शख्स ऐसे है कि जैसे जो जिंदा बच्ची दरगोर कर दी गई थी, उसे उसने जिंदा कर दिया। अरब मुआशरे में जिसके यहाँ बच्ची पैदा होती, वो उसे जिंदा ही दफन कर देते थे। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुल्म था ये, कि जिंदा बेटी को वो दफन कर देते थे। बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ा जुल्म था। तो जिसने किसी के ऐब पर पर्दा डाल दिया, वो ऐसे है कि वो जो मुर्दा थी बच्ची, जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, वो ऐसे है कि जैसे उसने अब जिंदा कर दिया, उसे नई जिंदगी दे दी। मौऊदा कहते हैं उस बच्ची को जिसको जिंदा दफन कर दिया गया। और कुरान पाक में है कि क़यामत के रोज़ उन बच्चियों से पूछा जाएगा, बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से तुझे कत्ल किया गया था। मौऊदा से पूछा जाएगा। मौऊदा वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया हो। तो जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल दिया, देखने के बावजूद वो उसके गुनाह का गवाह था, हाज़िर नाज़िर गवाह था, उसने देखा था उसे ऐब करते हुए, गुनाह करते हुए, लेकिन उसने उसकी पर्दा पोशी। तो उस शख्स की शान ये है कि जैसे वो जो जिंदा बच्ची को दफन किया था और वो बच्ची मर खप गई कब्र के अंदर, तो उस बंदे ने दोबारा उसे जिंदा कर दिया, उसे इज्जत और शर्फ दे दिया। कितनी अजमत है। इससे अगली रवायत है हज़रत काब बिन अलकमा से, ये रवायत है। और आगे रावी हैं इसके उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उक़बा बिन आमिर के एक कातब थे, उनकी बातें लिखते थे। उनका नाम था दुखैन। दुखैन इस रवायत को बयान कर रहे हैं। कहते हैं दुखैन,
कान लना जीरान, हमारे दो हमसाए थे, यशरबून अलखम्र, वो शराब पीते थे। दुखैन ये कहने लगे कि हमारे हमसाए थे और वो शराब पीते थे। फ़नहैतुहुम फ़लम यंतहू, मैंने बहुत दफ़ा उन्हें मना किया, वो बाज नहीं आए, शराब पीना छोड़ा नहीं। फ़क़ुल्तु लिउक़बा बिन आमिर, फरमाती है मैंने उक़बा बिन आमिर से ये कहा, जिनका दुखैन मतलब जिनके कातिब थे, वो कहने लगे इन्ना जीराना हाउलाइ यशरबूनल खम्र व इन्नी नहीतुहुम फलम यंतहू व अना दाइन लहुम अश्शुरत। कहते मैंने बहुत दफ़ा उन्हें रोका है, वो नहीं बाज आए, शराब उन्होंने नहीं छोड़ी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस को बुलाऊँ। शुरत अरबी में शुरत पुलिस को कहते हैं, और पुलिस वाले को जो वहाँ रह के जानते उन्हें शुरता बोलते हैं आमतौर पर, ये अरबी का लफ्ज़ है। कहते मैं पुलिस को बुलाऊँ और उन्हें मैं गिरफ़्तार करा दूँ, वो मेरे हमसाए हैं, शराब पीते हैं, और यकीनन सबसे चोरी शराब पीती हैं, और सिर्फ दुखैन को पता है कि ये शराब पीती हैं, बाकी तो किसी को नहीं मालूम। फ़क़ाल, उक़बा बिन आमिर फरमाने लगे दाहुम, छोड़िए, ये ना करना। सुम्मा रजातु इला उक़बा मर्रतन उख़रा फ़क़ुल्तु इन्ना जीरानना क़ाल अबौ अन यंतहू अन शुरबिन खम्र व अना दाइ लहुम शुरत। कहते मुझे पहले तो उक़बा बिन आमिर ने मना कर दिया, वो फिर ऐसा ही मैंने जब देखा तो मैंने उक़बा बिन आमिर से कहा कि अब मैंने बाज नहीं आना, मैं पुलिस को बुलाने लगा, वो छापा मारेंगे हमारी ज़बान में और पकड़ लेंगे इन्हें। उक़बा बिन आमिर क्या कहते हैं, फरमाती हैं क़ाल वैहक, फरमाया अफसोस, दाहुम, छोड़िए, ऐसा ना कीजिए। फ़इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो दुनिया में किसी की ऐब पे पर्दा डालेगा, क़यामत के दिन अल्लाह करीम उसकी ऐबों पे पर्दा डालेगा। लिहाजा पुलिस को ना बुलाना। तो फिर क्या करना चाहिए? फरमाया ला तफ़अल, ऐसा ना कर, वलाकिन इज़हुम, अब हमें क्या करना चाहिए? हम किसी को बदियों में मुब्तला भी देखें, उसे रुसवा भी नहीं करना, उसके ऐबों पे पर्दा भी डालना है, तो फिर हम करें तो करें क्या? अल्लाह करीम के महबूब फरमाते हैं इज़हुम, उनकी सलाह कीजिए, उन्हें वाज़ो नसीहत कीजिए, उनकी बेहतरी के लिए कोशिश कीजिए, चे जाए कि आप ज़माने में उसको रुसवा कर दें। पुलिस आएगी, पकड़ेगी तो सारे ख़ानदान में, अपनी सोसाइटी में, गली मोहल्ले में रुसवा हो जाएगा। तो उनको नसीहत कीजिए, उनकी खैर खाही कीजिए। ये ऐसे ही है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इस एक मिसाल से आपको समझा पाऊँगा कि एक बच्चे ने किसी चीज़ की तस्वीर बनाई, किसी महल की, किसी शहर की तस्वीर बनाई, बहुत खूबसूरत। उसके बाप ने कहा इसे चौक में लटका दो तस्वीर को, और नीचे पेंसिल रख दो, तो लिख दो कि इस तस्वीर की गलतियां निकालो, कहाँ कहाँ गलतियां हैं निकालो। बच्चे के जहन में था कि मेरी तस्वीर कमाल की है, कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। शाम को जब तस्वीर वापस लेके आया तो पेंसिल के इतने निशानात थे कि उसकी असल तस्वीर मस्ख हो चुकी थी। वो बच्चा बहुत रोया, कहा बेटा रोने की बात नहीं, एक फिर तस्वीर बनाओ, इससे भी अच्छी। उसने ऐसा ही कि उससे भी अच्छी तस्वीर बनाई, कहा इसे भी चौक में लगा दो, तो इसके नीचे ये लिख दो कि इस तस्वीर की गलतियां दुरुस्त करो। पहले क्या था, गलतियां निकालो, अब लिखा है गलतियां दुरुस्त करो। शाम को जब वापस लेके आया तो एक भी निशान नहीं था। गलती दुरुस्त करने वाला हमारी सोसाइटी में कोई नहीं रहा।
سبھی غلطیاں نکالنے والے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اب تک کی جو روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی میں عیب ہیں، بدیاں ہیں، وہ آپ کے علم میں آ چکی ہیں، آپ پردہ پوشی کیجئے اور اس کی خفیہ طریقے سے اصلاح کی کوشش کیجئے، اسے بہتری کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، اسے طعنہ نہ دیجئے، اسے الزام نہ دیجئے، اسے رسوا نہ کیجئے، اگر ہو سکے تو اس کی خفیہ طور پر اصلاح کی کوشش کیجئے۔ حضرات اسی وقار آخری روایت ایک سماعت کر لیجئے، آخری روایت، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہو سکتا ہے 2-4 منٹ اوپر چلے جائے، لیکن اس کو پلے باندھ کے جانا ہے، پلے باندھ کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا حوالہ دیا، کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین، بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، ان 2 میں ایک شخص بہت برا تھا، پانچوں اس میں عیب تھے، اور دوسرا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک انتہائی پرہیزگار اور صالح شخص ہے، متقی ہے، شب و روز اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا معاذ اللہ گناہوں میں شب و روز مبتلا رہتا ہے۔ فکان احدہما یذنب الآخر مجتہد فی العبادہ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر فوجدہ یوما علی ذنب فقال له اقصر۔ وہ جو عبادت گزار تھا وہ اکثر اسے عیبوں میں دیکھتا، گناہوں میں دیکھتا، اور اسے روکا، وہ پیچھا کرتا، جہاں جاتا وہ پیچھا کرتا، اس کے عیبوں کو دیکھتا اور روکتا کہ یہ کام نہ کر، لیکن وہ کس نظریے سے کہ خود کو وہ پاک باز سمجھتا تھا، اور اسے سمجھتا تھا یہ بڑا خطا کار شخص ہے، یہ بہت برا شخص ہے، تو اس کی برائیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن اس نے کہا کہ ایسا نہ کیا کر، یہ بدیاں برائیاں چھوڑ دے۔ فقال، تو وہ جو گناہ گار شخص تھا نا، وہ انتہائی پرہیزگار شخص سے یہ کہنے لگا، خلنی وربی ابو عیسیٰ علیہ رقیباً، وہ گناہ گار کہنے لگا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا؟ یہ کس نے جواب دیا؟ وہ جو خطا کار تھا، وہ جو گناہ گار تھا۔ کس کو کہا؟ وہ جو بڑا پرہیزگار تھا اور اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، اس کے عیبوں کو دیکھتا تھا، اور پھر بڑے فخر سے اسے کہتا یہ نہ کیا کر۔ جب اس نے یہ کہا نا تو وہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو اس میں مداخلت نہ کر۔ ابو عیسیٰ علیہ رقیباً، کیا تو مجھ پر رقیب بن کے آیا ہے کہ میرے ہی گناہ تجھے نظر آتے رہتے ہیں؟ جب اس گناہ گار نے یہ کہا تو اب جو پرہیزگار تھا وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے محبوب آقا فرما رہے ہیں، واللہ، کہتا اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ پرہیزگار۔ کس کو؟ گناہ گار۔ کہتا ہے خدا تجھے نہیں بخشے گا، تو سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں تو جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، فقبض ارواحہما، دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ فاجتمع عند رب العالمین، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں دونوں کو بلا لیا۔ فقال لہذا المجتہد، وہ جو بڑا پرہیزگار متقی تھا اسے اللہ کریم فرماتا ہے، اکنت بی عالما، کیا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا جن قدرتوں کا مالک میں ہوں وہ قدرت تیرے پاس بھی ہے، جن چیزوں پہ قادر میں ہوں ان چیزوں پہ تو بھی قادر ہے۔ وقال للمذنب، اللہ رب العزت نے
मुज़निब से फरमाया वो जो गुनाहगार था, अब गुनाहगार से पहले परहेजगार से ये कहा कि क्या तू ज़्यादा आलिम है, मेरी कुदरत की चीज़ें क्या तेरे कब्ज़ा में आ गई हैं कि तू ऐसी बातें करता है कि तू बख्शा नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। ख़बरदार। अब वो जो गुनाहगार था अल्लाह करीम उससे मुखातब हुआ, फरमाया इज़हब फदखुलिल जन्नत बिरहमती, इस गुनाहगार को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो तो हर वक्त गुनाह करता था, लेकिन रब के साथ उसका एक रिश्ता था, एहसास का रिश्ता था। फरमाया इस गुनाहगार को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वक़ाल लिल आखिर, और वो जो आखिरी परहेजगार था, इज़हबू इलन नार, इसको दोज़ख में फेंक दो, इसको दोज़ख में फेंक। कभी भी नेकी पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए और कभी भी खुद को नेक समझकर ये नहीं समझना चाहिए ये बड़ा गुनाहगार है और उसकी बुराइयां करता था। हज़रत इसी वक़ार अगर कोई बुरा नज़र आए तो खुद और भी ज़्यादा आंसू बहाओ के या अल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा गुनाहगार हूँ, मगर मौला इसको भी बख्श दे, मुझे भी राह रास्त पर चला, इसको भी हिदायत का रास्ता दिखा। अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये हमारा इज्तिमाई रवैया होना चाहिए। हज़रत इसी वक़ार अब आपने इन अहादीस मुक़द्दसात की रोशनी में खुली आंखों से देख लिया है कि हमें सोसाइटी में जीने के लिए क्या रवैया रखना चाहिए दूसरों के लिए। नंबर एक, कोई ऐब किसी का देखते हैं तो उस पर पर्दा डाल, तो हम तो देखते भी नहीं, किसी से सुनते हैं तो 100 और आदमी को बता देते हैं। ये हमारा रवैया ईमान की इलामत नहीं है। फिर वही है कि ज़बान से तो कलिमा पढ़ते हैं, दिल में ईमान नहीं उतरा। और ये बहुत बड़े बहादुर आदमी की शान है जो बहुत जुर्रतमंद हो, बहुत जुर्ममंद, नहायत ही जुर्रतमंद शख्स वो किसी की ऐब पे पर्दा डाल सकता है। और इसी तरह जो वहमी अल्लाह के लिए दोस्ती होती है, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी से भी दोस्ती करने से पहले अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, उसका जो भी ऐब देखो उसमें दफन कर दो। अल्लाह के वली तो बड़े बड़े कब्रिस्तानों की जीती जागती तस्वीरें होती हैं, हज़ारों लोगों के ऐबों को अपने दिल में दफन किया होता है और दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, शाने देते हैं। उन्हें पता होता है ये गुनाहगार है, फिर भी उसकी तज़ीम करते हैं, इकराम करते हैं। क्यों करते हैं? वो समझती हैं मैं इससे भी ज़्यादा गुनाहगार हूँ, इसलिए तज़ीम करते हैं। ये ऐसी बात है कहना मैंने बड़ी आसानी से कह दी है, ये रवायतें बड़ी आसानी से आपके सामने बयान कर दी हैं, लेकिन इन पे अमल बहुत मुश्किल है, मुश्किल तरीन है। ये तलवार के धारे पे चलना है, जो चल गया वही वक्त का कलंदर है। नमाजों से शान वलायत नहीं मिलेगी, हज व ज़कात से शान वलायत नहीं मिलेगी। अगर किसी मोमिन के ऐब पे पर्दा डाल दिया तो उसी वक्त अल्लाह के वली बन जाओगे। एक लम्हा से पहले किसी के ऐबों पे पर्दा तो डाल के देखो। मुसलमानों को रुसवा करना छोड़ दो। ये हम अपने आप से कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को रुसवा करना छोड़ दो। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आ जाए तो घर के घर आबाद हो जाए, ख़ानदान आबाद हो जाए, कबीले आबाद हो जाए। तो अगर हम रुसवा करने पे चल पड़े जैसे आजकल हमारा मीडिया कर रहा है तो तबाही आती जाएगी। आज सारी लड़ाइयाँ मीडिया पे लड़ी जा रही हैं। रोज़ क्या होता है, लोगों की बुराइयाँ ही बयान की जा रही हैं। तो ऐसी बुराइयों को सुनना भी हराम है। ऐसा मीडिया कतई ना देखे, और अगर सुन लिया है तो उसको बुरा जाने कि ये बुरी बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा ईमान महफूज रह सकता है। तो हम तो बहुत बड़े इज्तिमा की बात नहीं कर रहे, अपने घर की बात कर रहे हैं। जिस चार दीवारी में हम रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, उस गली मोहल्ले का हर फर्द इज्जत वाला है। उसे इज्जत दो, इज्जत वालों को इज्जत दो
اور ہر مومن عزت والا ہے، اسے عزت دو، وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے، امیر ہے، مزدور ہے، مالک ہے، کچھ بھی ہے، مسافر ہے، کرایہ دار ہے، اس کو بھی عزت دو۔ کرایہ دار سمجھ کے حقیر نہ سمجھ لینا، کہیں عبادت ضائع ہو جائے گا۔ دل سے اپنے سے زیادہ اسے عظیم سمجھو، دل سے چاہے اظہار نہ کرو، لیکن دل میں سمجھو کہ شاید اسی وجہ سے میرے بچوں کو بھی رزق ملتا ہے، یہ بندہ ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمارا کرایہ دار ہے، اس کو بھی عزت۔ پھر ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور پوری رات کی عبادت نہ صحیح، ایک لمحہ کے لیے 2 رکعتیں بھی پڑھ لو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، آپ ایسی مشکلات میں نہیں پھنسیں گے کہ جس سے نکلنا آپ کو دشوار نظر آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گا، صرف تھوڑے سے رویوں کو تبدیل کرنا، تھوڑا سا اپنے ہر مسلمان بھائی کو اللہ کی خاطر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میرے محبوب آقا کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ عزت والا ہے، اسے عزت دیجئے، اسے گالی گلوچ نہ کیجئے، چاہے وہ آپ کی مزدوری کر رہا ہے اسے گالی گلوچ نہ دے، چاہے اس نے آپ کو گالی ہی دے دی ہو، اس کا انتقام بھی نہ لے، اسے معاف کر دے اللہ کے لیے۔ اپنے رویوں کو جب ہم اس حد تک درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے صدقہ سے، اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقہ سے جو کچھ سنایا ہے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔